حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الکسب اطیب، سب سے پاک کمائی، پاکیزہ کمائی کون سی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا عمل الرجل بیدی، اپنے ہاتھ سے جو آدمی کماتا ہے سب سے پاکیزہ کمائی وہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل علم کے لیے 15 ہنر لکھے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر ان جو ہنر ہیں ان کو سیکھ لیں، کسی ایک کو سیکھ لیں تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے مدارس میں ٹیکنیکل وہ بھی ہونے چاہیے جس میں سکھایا جاتا ہے نا، انسٹیٹیوٹ۔ بہت سارے ایسے شعبے ہیں جو علم کے ساتھ ان کی مناسبت ہے۔ آج کل کمپیوٹر کتنی بڑی، آئی ٹی کا کتنا بڑا وہ ہے، تو آئی ٹی کی اتنی اہم چیز ہمارے ہاتھ میں ایسی آ سکتی ہے کہ ہم اس کو دین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے بہت ترقی کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کما بھی سکتے ہیں اس میں۔ تو حلال کمانے میں کوئی شرم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک شاگرد تھے تو مجھے کہنے لگے قرضہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ کئی مرتبہ مجھ سے تو دعا کر دیں، تو میں دعا کرتا تھا۔ پھر کہنے لگے کہ بہت، تو میں نے ایک دن ان سے کہا کہ یہ جو چوکوں پہ صبح سویرے لوگ وہ بیلٹے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کس لیے بیٹھے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں مزدوری کے لیے یہ لوگ مزدور کرتے۔ میں نے کہا آپ کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں؟ اب اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، پاؤں کو دیکھیں، کہیں سے ٹوٹے ہوئے ہیں؟ کہتے نہیں۔ تو جب وہ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر؟ آپ تو ویسے ہی کوہستان کے لوگ تو بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ تو ان کو دل پہ چوٹ لگی ان کو۔ میں نے کہا یہ ہمارا دین بالکل پسند نہیں کرتا کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، خود محنت کریں، کوشش کریں۔ تو کہنے لگے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت ماشاءاللہ طاقتور بھی تھی۔ میں نے کہا ابھی چھٹیاں آ رہی ہیں نا، چھٹی ہو جائیں گی تو 3 مہینے آپ کے پاس ہیں، 3 مہینے آپ مزدوری کریں۔ تو کہنے لگے کہ جو میں طالب علم ہوں اور میرا اس کے خلاف نہیں، میں کہ نہیں، اس سے آپ کی طالب علمی بہتر ہوگی۔ 3 مہینے آپ مزدوری کریں گے، کمائیں گے تو سال بھر آپ کا قرضہ بھی اترے گا اور ویسے بھی آپ سکون سے پڑھیں گے۔ تو وہ بنارس کا جو چوک ہے نا تو وہاں وہ انہوں نے رابطہ کیا، لوگ تھے کہ میں بھی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ایک ٹھیکیدار لے گئے ان کو ایک مزدور کے طور پہ، تاکہ وہ گارا وارا بنا کے ریس پہنچاتے ہیں نا۔ تو 1 مہینہ انہوں نے ان سے وہ کام کروایا۔ تو ٹھیکیدار کہنے لگے نہیں آپ تو مستری بن سکتے ہیں، آپ کو مزدور، وہ مستری نہیں ہوتا کیا بولتے ہیں اس کو، تو کہنے آپ اتنے ہوشیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر مجھے وہ انہوں نے سکھا دیا، اور میرے جو دیہاڑی تھی وہ مزدور کی بجائے مستری کی۔ تو 3 مہینے میں کہہ رہے تھے کہ میں نے اتنا کما لیا کہ میرا قرضہ بھی اتر گیا اور بچ بھی گیا۔ اس کے بعد سے وہ 3-4 سال تک یہی کرتے رہے۔ جیسی چھٹیاں ہوتی تھی تو کہتے کہ میں اب امیر ہوں، مالدار، مجھ سال بھر میں پڑھتا بھی صحیح ہوں، قرضہ ورضہ بھی ختم ہو گیا ہے، گھر والے بھی خوش ہیں۔ تو یہ جو بیکار پنا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم اپاہج ہیں، یہ غلط ہے۔ اور جامعۃ الرشید میں اور مجمع العلوم الاسلامیہ میں جو نصاب پر اتنی محنت ہو رہی ہے، اس کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم اپنے نصاب تعلیم کو اس طریقے سے بنائیں کہ وہ آدمی کو متحرک کر دے، وہ چالاک کر دے، ہوشیار کر دے، وہ کارآمد بنائے۔ ہاں جس کو پولیو ہو، کانوں کا مسئلہ ہو، ہاتھوں کا مسئلہ ہو، پاؤں کا مسئلہ، معذور اپاہج ہو تو اس کی خدمت کریں، لیکن جو ٹھیک ٹھاک ہے اس کو اپاہج نہ بنائیں۔ ہمارا جو نظام ہے نا یہ آدمی کو اپاہج بنائے، تو یہ اپاہج نہیں ہے۔ آپ کیسے لیڈر ہیں جب آپ اپاہج ہیں؟ حضرت مدنی قدس روح نے جو علی گڑھ میں بیان کیا تھا، تو اس وقت کی جو حکومت تھی، ہندوؤں کی حکومت تھی یا انگریزوں کی حکومت تھی، انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ ہمارے مدارس کے جو فضلاء ہیں ان کے لیے باقاعدہ کوئی سیٹیں ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکے۔ اگر وہ ہر چیز میں محتاج ہوں گے تو وہ اپاہج ہوں گے، اپاہج آدمی قیادت نہیں کر سکتا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہاں، تو اس لیے جب صحابہ کرام 10 مبشرہ میں سے 7 حضرات ایسے تھے جو باقاعدہ تجارت کرتے، اور اس پہ کتابیں آپ کو مل جائیں گی کہ وہ کون کون سے محدثین تھے جنہوں نے
اپنے علم کے ساتھ کاروبار بھی کیا. تو ایک کتاب میں 500 محدثین کی فہرست ہے، پوری ان کا کاروبار بھی لکھا ہے. اسے بہت کتابیں لکھی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اپنے آپ کو فارغ کرے اس کے لیے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. تو اب ہم ہر آدمی کو عالم بنانا چاہتے ہیں، یہی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہر آدمی، تو پورے پاکستان کو ہم مدرسے میں لانا چاہتے ہیں اور کام کرنے کی اجازت نہیں، تو پورا ملک ابہاج ہو جائے گا، معذور ہو جائے گا سارا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.